السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ اصحاب کہف پر یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو آلریڈی ہمارے اسی چینل پر ڈاؤن لوڈ ہے۔ اگر وہ ویڈیو آپ دوستوں نے نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اور بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اصحاب کہف کا پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلیے ہم اپنی دوسری ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے گھر والوں سے کچھ مال لیا اور شہر سے دور پہاڑوں میں چلے گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے اس کتے کو بہت ہٹانا چاہا لیکن وہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ وہ سب بالآخر شہر سے دور ایک ایسے غار میں پہنچے جو آبادی سے بہت دور اور عام گزرگاہ سے ہٹ کر ایک ویران جگہ پر واقع تھا۔ غار اندر سے بہت کشیدہ تھا۔ نوجوانوں کو یہ غار بہت پسند آیا اور انہوں نے اسی غار میں پناہ لے لی۔ روزانہ صبح وہ اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بازار بیچتا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لا سکے اور شہر کے حالات کا بھی کچھ پتہ کرتے رہے۔ وہ بہت احتیاط سے یہ سب کام کرتے رہے اور انہوں نے کسی کو کانوں کان اپنے ساتھی اور غار کا پتہ نہ چلنے دیا۔ ایک دن جب ان کا ساتھی کانا لینے شہر پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ ظالم مشرک بادشاہ واپس آ گیا ہے اور ان نوجوانوں کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ گھبرا کر واپس غار میں پہنچا اور سب ساتھیوں کو یہ خبر دی۔ سب نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا مانگی۔ اللہ نے ان نوجوانوں کو اطمینان کی نیند سلا دیا اور وہ ایک طویل مدت تک سوتے رہے۔ ان کا کتا غار کے دانے پر پاؤں پہ لا کر سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ سورج کی دھوپ براہ راست غار میں نہیں پڑتی تھی کیونکہ وہ شمال جنوب تھا۔ نیز یہ بھی ایک احتمال ہے کہ غار کا محل وقوع اگرچہ ایسا ہو کہ وہاں پر دھوپ لگتی تھی مگر ان بزرگوں کی کرامات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں سوتے ہوئے کروٹ دلاتا رہتا تھا کہ ان کے جسم پر زخم نہ پڑ جائے۔ یہ غار آبادی اور عام راستے سے بہت دور تھا اور ایسی جگہ تھا جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی اتفاق اس غار کے پاس آ جاتا اور جان کر اس غار میں دیکھتا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی اور ایسا معلوم ہوتا کہ وہ سب جاگ رہے ہوں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ ظالم بادشاہ ٹراجان کچھ دنوں بعد اردن واپس آیا اور ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ نوجوان شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چکے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ نوجوان بادشاہ کو نہ ملے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کے ناموں اور حالات کو ایک تانبے کے کتبے پر لکھوا کر رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو تقریباً 300 شمسی سال یا تقریباً 309 قمری سال تک سلائے رکھا۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو وہ اپنی نیند کو معمول کی نیند سمجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ سوتے رہے ہیں؟ تو کچھ نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے، جبکہ کچھ اور نوجوانوں نے جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے عرصے سوتے رہے۔ جب برسوں کی نیند کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ان کو بہت بھوک لگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بستی کی طرف بھیجا کہ کہیں سے وہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ ساتھ ہی اسے تلقین کی کہ بڑی نرمی سے بات کرنا اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دینا ورنہ ظالم بادشاہ ہمیں پکڑ کر قتل کر دے گا۔ ان کا ساتھی جب غار سے نکل کر شہر میں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ دن ہی دن میں سارا ماحول ہی بدل چکا تھا۔ ہر چیز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل جب وہ اس شہر میں کھانا لینے آیا تھا تو کیا حال تھا اور آج کیا حال ہو گیا ہے۔ بہرحال اس نے بازار میں ایک دکاندار کو کھانا دینے کو کہا۔ دکاندار نے جیسے ہی
اسے کانا دیا تو اس شخص نے برسوں پرانا چاندی کا سکہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید اسے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، چنانچہ وہاں ہر طرف اس کے متعلق شور شرابہ مچ گیا۔ بالآخر لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ شدید خوف زدہ تھا کہ اب ظالم بادشاہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دے گا، لیکن یہ تو کوئی اور ہی نیک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے اس سے پورا قصہ سنا کہ کس طرح ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بت پرستی کا حکم دیا اور کس طرح یہ نوجوان اپنے دین اور جان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کے ساتھیوں کے نام پوچھے جو بالکل وہی تھے جو بادشاہ ٹریجان نے پیتل کے کندے پر لکھ کر دیے تھے۔ بادشاہ یہ سب جان کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ اور عوام نے اصحاب کہف کی بہت عزت اور تعظیم کی۔ سیاح خود ان نوجوانوں سے ملاقات کرنے غار میں گئے۔ اصحاب کہف نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی مدد پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ اللہ کی حکمت کے مطابق اصحاب کہف غار کے کشادہ حصے میں لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ بادشاہ نے غار میں ان کی قبریں بنوائی اور غار کھودانے کے پتھروں سے بند کر دیا۔ رومیوں نے اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ ظالم بادشاہ ٹریجان کو مرے ہوئے زمانہ ہو چکا تھا۔ پوری روم ریاست بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت قبول کر چکی تھی اور ایک بادشاہ توڈیسس ثانی کا دور حکومت تھا۔ اس دور میں لوگ اس اندیشے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کیا قیامت ہوگی، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف روح کو جمع فرمائے گا یا روح کے ساتھ جسموں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے پر لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو تقریباً 300 سال سلانے کے بعد روح اور جسم کے ساتھ بیدار کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو روح و جسم کے ساتھ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ قیامت کے قائم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے لیے سبق، چاہے حالات کتنے ہی نامناسب کیوں نہ ہو، اہل باطل طاقتور اور اہل حق کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مدد اور پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقت اور مستقل مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اپنے جان اور مال سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے مادہ پرستی کا رد کیا ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ خود اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ وہ جسے چاہے کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے، جس طرح اس نے اصحاب کہف کو برسوں کے بعد دوبارہ حیات بخشی، اسی طرح ہم سب کو روز قیامت زندہ فرما کر حساب کتاب کرے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ اصحاب کہف پر ہماری دوسری اور آخری ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔